ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو کر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ عربی لحاظ سے بولو یا انگریزی کے لحاظ سے سال کے ٹوٹل 12 مہینے بنتے ہیں۔ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل تو ہمارا بچہ جانتا ہے، لیکن جو اسلامی سال کے مہینوں کے نام ہے وہ ادھیڑ عمر اور عمر دراز افراد کو بھی یاد نہیں ہے، جائے کہ ہمارے بچے۔ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ اسلامی سال کے ٹوٹل 12 مہینے۔ یہ جو صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو لے کر ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی ہمارا جو بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ خطہ اور ایریا ہے، تو مسلم سماج سوسائٹی کے اندر اس مہینے کو لے کر طرح طرح کے خیالات، توہمات اور باطل افکار و نظریات ہمارے سماج کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا، نامبارک خیال کیا جاتا تھا، حالانکہ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا، ہر مہینہ اللہ کا وجود بخشا ہوا، دنوں کو مل کر جو ہفتہ وجود میں آ رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا، اور مہینوں سے مل کر جو سال وجود میں آ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا وجود بخشا ہوا۔ تو اللہ کے ڈکلیئر کیے بغیر کوئی دن مبارک یا نامبارک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ تو سنا کہ جمعہ کا دن بڑا بابرکت ہے، شب قدر یہ رات بڑی بابرکت ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، لیکن آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت یا حدیث پاک کے کسی ٹکڑے سے یہ نتیجہ اخذ کیا یا یہ سننے کو ملا کہ حضور نے فلاں گھڑی کو، فلاں دن کو یا فلاں مہینے کو یا فلاں تاریخ اور ڈیٹ کو نامبارک اور منحوس قرار دیا؟ کبھی سنا؟ ایسا نہیں۔ یہ اصل میں جو ہمارا مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ میں اختلاط ہے، میل جول ہے، تو وہ اس ہندوانہ تہذیب اور ہندوانہ رسم و رواج کی دین ہے کہ ہندو معاشرے کے اندر، ہندو سماج سوسائٹی کے اندر آپ کو ہول سیل کے حساب سے توہمات اور اندھ وشواس کی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ وہاں تو ہر گھڑی اور ہر لمحہ، روز دن بدن کوئی نہ کوئی نئی چیز جنم پذیر ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، لیکن ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم جس دین اور مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے جو چیز ایک مرتبہ ڈکلیئر ہو گئی وہ قیامت کی صبح تک اسی طرح اسی حال میں برقرار رہے گی، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کر اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت سے جو افکار و نظریات چلے آ رہے تھے نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی، جنریشن ٹو جنریشن، تو وہ ہوتے ہواتے منتقل ہوتے ہوتے تو آج ہمارے اس 2026 کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں، اور یہ قیامت کی صبح تک پنپتے رہیں گے، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو دین کا ایک حصہ اور اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر قبول کیا ہوا ہے اور ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ آپ لاکھ ان کو سمجھائے وہ کہتے کہ نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے، بڑے بڈھوں سے سنا ہے، ہم نے اپنی نانی دادی کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، تو ہم ان چیزوں کو غلط قرار نہیں دے سکتے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا جو سب سے پہلا کانسیپٹ اور نظریہ تھا اس سفر کے مہینے کو لے کر، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، یہ بڑا منحوس ہے، بڑا ناپسندیدہ ہے اور بڑا نامبارک ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جیسے ہی سفر کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو آسمان سے بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، حوادثات بکثرت نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ جس مہینے کے اندر بلائیں، آفتیں نازل ہو رہی ہو آسمان سے، وہ مہینہ نامبارک اور منحوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ان کا اپنا خیال تھا، کسی نے ان کو کنجی نہیں پکڑایا کہ یہ فلاں پیغمبر کا دیا ہوا نسخہ ہے یا کسی مقدس پیغمبر کے کسی صحابی اور ان کے تابعین نے ہم سے یہ بات نقل کیا ہے، نہیں، بس اپنا ذوم، ان کا ایک خیال اور ان کا ایک من گھڑت فلسفہ تھا۔ تو سفر کے مہینے کے نام کی ایک بیماری انہوں نے لانچ کی ہوئی تھی اور کہتے تھے کہ سفر نام کی ایک بیماری ہے۔ کس طرح کی بیماری ہے؟ تو کہتے تھے کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی انسان کو بیماری لاحق ہو گئی، وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا، تو وہ انسان کتنا بھی کھاتا چلا جائے، اس کو ایک نہ مٹنے والی شدت بھری بھوک سے وہ انسان دوچار ہوتا ہے، چاہے وہ پوری دنیا کھا کر ختم کر جائے، لیکن وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ یہ ہے سفر نام کی بیماری۔
تو آپ نے کبھی سنا دنیا کے اندر کہ کوئی ایسا انسان آیا کہ اس نے کھاتا گیا اور اس کا پیٹ نہ بھرا ہو؟ تو کہتے تھے یہ سفر نام کی بیماری ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر ایک کیڑے اور جنتو کا نام ہے جو انسان کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کہتے تھے نہیں، یہ کیڑا اور جنتو نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں جنم پذیر ہوتا ہے، پہلے اس کا سپولا بنتا ہے، وہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے تو بڑے سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک سانپ اور جنتو ہوتا ہے کہ جب تک یہ انسان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا یہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ ہے سفر نام کا کیڑا اور جنتو۔ موجودہ دور کے اندر یہ جو سفر کا مہینہ، اس سے متعلق جو اندھ وشواس پھیلا ہوا ہے، توہمات، وہم پرستی جس کو بولو، تو یہ آج بھی کوئی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں، بلکہ اچھے بھاری درجے کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ آپ کی بچی کو کہیں کا رشتہ آیا، ویل سیٹلڈ، ویل ایجوکیٹڈ، بڑا کمائی پوت لڑکا ہے، دکھنے دکھانے میں ماشاءاللہ گورا خوبصورت ہے، ناک نقشہ کھڑا ہے، سب ساری باتیں، آپ کو وہ بچہ پسند آ گیا اور آپ بالکل ڈن کرنے والے ہیں کہ ابھی فون لگا کر کال کر کے ہم رشتے کی منظوری دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم کو یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ کے پڑوسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے بچے اور بچی کا قسمت بڑا اچھا ہوا، ہمارے دل کو سکون ملا۔ لیکن جناب ایک بات کا خیال رکھنا، یہ جو مہینہ چل رہا ہے معلوم ہے کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو آپ جو اپنے بچے کے رشتے کا فیصلہ لے رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، تھوڑا مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرنے دو، اس کے بعد رشتے کے لیے ڈن کرنا اور ہاں کرنا۔ تو کیا ہوگا اگر ہم ہاں کر دیں؟ نہیں، یہ رشتہ چلے گا نہیں، اس کو نظر بد لگ جائے گی، یہ رشتہ سال دو سال کے بعد میں ختم ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ تو سامنے والا سہم جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑے تجربے کار ہے اور یہ جو بات کر رہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ ثابت ہوگی، حالانکہ نہ سرا نہ پورا، نہ سر نہ پیر، کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ اسی طرح آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی اور چیز کی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ آ کر آپ کو روک دیں گے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، بڑا منحوس ہے، بڑا نحوست زدہ ہے، آپ کا کاروبار آگے نہیں کرے گا، آپ کی دکان نہیں چمکے گی، اور آپ جو دکان کی اوپننگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کو فوراً نظر بد لگ جائے گی۔ تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اپنا پروگرام آپ شروع کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے آج بھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی جو بات تھی وہ تو ختم ہو گئی کہ نہ شادی بیاہ، نہ رسم رسمانہ، نہ ولیمہ، نہ عقیقہ، نہ کوئی تجارت کی شروعات، نہ کوئی بزنس کی سٹارٹنگ آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری ایک رسم جو ہمارے یہاں تو نہیں شاید پائی جاتی، آپ نے سنی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ علاقوں کے اندر یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ چنے ابال کر اور گھنگنیاں ابال کر تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم گھنگنیاں بانٹ کر چنے ابال کر کھلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سفر کے مہینے میں جو آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں ہیں تو اس گھنگنیاں تقسیم کرنے کی بدولت وہ ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہے اور وہ ساری آفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی کچھ علاقوں کے اندر اس چیز کا رواج ہے۔ اسی طرح کچھ جاہل لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ تالاب کنارے بیٹھ کر، سمندر کنارے بیٹھ کر، ایک جھیل کے کنارے بیٹھ کر وہ ایک بڑا آٹے کا گولا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اور یہ کوئی 1000 1500 سال پہلے لکھی ہوئی جانے والی کتابیں نہیں ہے، جو ابھی 20 25 30 50 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں، جو علماء کرام نے لوگوں کے مشاہدات اور اپنی سگی آنکھوں سے دیکھے ہوئے چیزوں کو ان کتابوں کے اندر درج کیا ہے کہ لوگوں کا اس مہینے کو لے کر کیا ذہن بنا ہوا ہے، کیا کانسیپٹ ہے، اور لوگ کس طرح سے اس مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، آٹے کا پیڑا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر گولیاں بناتے ہیں اور سمندر کے اندر ڈالتے جاتے ہیں، 1 گولی 2 گولی 3 گولی، تو ایسی 40-50 نہیں بلکہ وہ 365 گولیاں بنا کر اس دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا لاجک ہے، تو کہا کہ مہینہ تو ایک ہے، ایک مہینے کے اندر آسمان سے کتنی مصیبتیں نازل ہوگی، تو ہم اس لیے یہ سارا عمل کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نازل ہونے والی مصیبتیں اگر ہم کو لاحق ہو گئی تو ہمارا تو پورا سال کیا ہو جائے گا، منحوس ہو جائے گا۔ تو سال کے 365 دن بنتے ہیں، تو اس فگر اور آنکڑے کے حساب سے وہ 365 آٹے کی گولیاں بنا کر دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ بھی اب دیکھو، آٹے کی چھوٹی چھوٹی 365 گولیاں بنا رہے ہیں اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس کو دریا کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ سفر کے مہینے میں نازل ہونے والی جو مصیبتیں اور آفتیں ہیں
وہ ختم ہو جائے گی، اس کا ہم پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کچھ عامل اور تانترک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈھکوسلے باز، تو اگر آپ ان کے پاس جائے تو وہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ ہے، اگر آپ اس مہینے کی منحوسیت سے، نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو 29ویں پارے کی جو سورت ہے سورہ مزمل، 311 مرتبہ سورہ مزمل کا ورد کرو اور اس کو بار بار دہراؤ۔ تو کیا ہوگا حضرت عامل صاحب کا جواب کہ جو سفر کے مہینے کے اندر نازل ہونے والی مصیبتیں ہیں، آپ سورہ مزمل کی بدولت ان ساری مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے اور سیف رہو گے۔ پورا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے اور نامبارک ہے۔ وشیش روپ سے خاص طور پر اس مہینے کے جو ابتدائی 13 دن ہیں، 13 دن یہ بڑی شدت والے دن ہوتے ہیں اور ان کو 13 تیزی کے دنوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور سفر کے ابتدائی 13 دنوں کے اندر بڑی شدت سے بیمار ہوئے اور اتنی شدت کا آپ کو بخار آیا کہ حضور کی طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو پھر آخر مہینے کے اندر جا کر حضور کی طبیعت سنبھلی۔ تو یہ جو حضور 13 دن بیمار رہے سفر کے مہینے کے اندر، تو اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑی شدت کے دن ہے اور ان کو 13 تیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کوئی بھی کتاب کھنگال کر دیکھو، عربی، اردو، فارسی، پرانی نئی کتابیں، ایسا کوئی آپ کو حوالہ نہیں ملے گا کہ حضور سفر المظفر کے ابتدائی 13 دنوں کے اندر اپنی زندگی کے آخری سال کے اندر بیمار ہوئے تھے۔ اسی طرح اس مہینے کا جو آخری آنے والا بدھ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جاہل قسم کے لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اس آخری بدھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور شربت تقسیم کریں گے، بچوں کے اندر مٹھائیاں بانٹیں گے۔ کیوں جی بھائی، کیوں اس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیماری سے شفا پانے کے بعد، شفا یاب ہونے کے بعد آخری بدھ کو جو غسل فرمایا تھا، غسل صحت، تو ہم اس کی خوشی میں یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی مستند اور آتھینٹک کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں علماء کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے قطب ابدال گزرے۔ آپ نے کبھی کسی ولی کے بارے میں یہ سنا کہ انہوں نے سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو اس چیز کا اہتمام کیا؟ اگر ہوتا تو ہم اس مقدس اور مبارک ممبر سے آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان نہ کرتے، لیکن ہم ان ساری چیزوں کی تردید کر رہے کہ بھئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ان جاہلوں نے ایک شوشہ گھڑا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل irrelevant، بے بنیاد اور بے اصل چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت اور شریعت کے اندر اصل موجود نہیں ہے۔ بلکہ آخری اور لاسٹ بات، کچھ بدبختوں نے، کمینہ صفت لوگوں نے، ناہنجار لوگوں نے سفر کے مہینے کی منحوسیت کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث حضور کی طرف منسوب کر کے گھڑ لی۔ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی مسلمان میرے پاس آ کر مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی بشارت دے گا کہ یا رسول اللہ سفر کا مہینہ گزر گیا، جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسی کوئی حدیث آپ نے سنی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری زبان ٹوٹ کر گر جائے جو اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، میری ہمت تھی کہ معاذ اللہ حضور کو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سا مہینہ گزر رہا ہے، کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ گزر جائے گا اور جو مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بات تو ایک طرف رہ گئی، لیکن آپ سمجھ رہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ حضور بھی اس مہینے کو کتنا منحوس سمجھتے تھے، کتنا نامبارک سمجھتے تھے کہ اس کے گزرنے کا اور تیزی سے گزرنے کا خیال کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اور حضور اتنی شدت کے ساتھ میں اس مہینے کے گزرنے کا ویٹ کرتے تھے کہ حضور نے یہ تک فرما دیا کہ جو کوئی مسلمان میرے پاس آ کر سفر کے مہینے کے گزرنے کی خبر دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی جھوٹی حدیث ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو حضور نے اس کے لیے جہنم کی بشارت سنائی ہے پھر، کہ جو کوئی میری طرف جان بوجھ کر ایسی بات کو منسوب کرے جو میری زبان سے نکلی نہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو حضور نے فرمایا ایسے بدبخت مسلمان کو اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کروا لینا چاہیے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ایسے مسلمان کو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں کس منہ سے حضور کا سامنا کروں گا؟ آپ سمجھ رہے؟ تو سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی نامبارک نہیں ہے، بالکل عام گزرنے والے روٹین کے دنوں کے موافق اور عام مہینوں کے مطابق ایک عام مہینہ ہے، جس کی نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، جس کا نہ کوئی پل منحوس ہے، جس کا نہ کوئی دن منحوس ہے، جس کی نہ کوئی رات منحوس، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی دن اور نہ پورا مہینہ، ایک عام نارمل مہینہ ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کر لیا، اس کو بڑا منحوس، نحوست زدہ اور نامبارک مہینہ قرار دے لیا۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ تمام عقائد و نظریات جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے کچھ تو زمانہ جاہلیت سے ریلیٹڈ تھے اور کچھ ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس کی دین ہے، مسلمانوں نے کہاں سے لیا؟ غیر مسلموں سے، ہندوانہ کلچر کی دین ہے۔ ان کے سنگت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، وہ ڈھکوسلے بازی جو کرتے ہیں تو مسلمان دھیرے 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 ان کی دماغ کی اسکرین پر بھی وہی خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں بھائی کل تو یہ دن تھا، تو میرے دوست نے کہا کہ نہیں یہ دن اچھے نہیں چل رہے، میرا غیر مسلم دوست ہے بھلے ہی غیر مسلم لیکن بڑے اچھے خیالات کا ہے، بڑا پاک صاف ستھری ذہنیت کا ہے، تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب ہندوانہ کلچر کی دین ہے۔ مسلمانوں کو جلد از جلد اور فوراً سے پیشتر ان تمام باطل توہمات اور اندھ وشواس رکھنے والے نظریات سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر چیزوں کی سختی کے ساتھ میں تردید فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو ریبٹل کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا لا عدوہ، یہ دیکھو بچوں کو آنکھیں آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھ آ گئی بھائی میری، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، آنکھ آ جاتی نا، اردو کے اندر اس کو آشوب چشم کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، آنکھیں آ جاتی ہے، آنکھ لال ہو جاتی ہے۔ اب یہ آنکھ آنے والی بیماری ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں بیماریاں ایسی ہے کہ جن کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ اب اگر ہمارے دوست کا بچہ وہ بیمار ہو گیا، اس کی آنکھ آ گئی، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں تو جا رہا ہے لیکن تھوڑی جگہ چینج کر کے بیٹھنا، اس کی آنکھ آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ میں رہنے سے تیری بھی آنکھ آ جائے۔ تو یہ جو بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا، ایک کی بیماری دوسرے کو سرایت کرنا، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا عدوہ، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بیماری خود بخود میری بیماری لگ کر آپ کو چپک جائے اور آپ بیمار ہو جائے۔ حضور کے الفاظ ہے پوری دنیا کو جلا کر ہم راکھ کر دیں گے، لیکن ہمارے حضور کی ایک بات پر بھی کوئی حرف آئے، پتھر کی لکیر۔ پورے سائنسداں غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے حضور کی فرمائی ہوئی بات پتھر کی لکیر، قیامت کی صبح تک اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضور نے کہا فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے بالکل باطل ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں بات آ سکتی ہے، تو حضور سے ایک صحابی نے بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر سوال کیا، یا رسول اللہ فار ایگزامپل میرے 5 اونٹ ہیں، اونٹوں کا بگاڑا اور باڑگا ہے، ہوتا یہ ہے کہ صبح 7 بجے یا رسول اللہ میں اپنے اونٹوں کو ان کی کوٹری سے روانہ کر دیتا ہوں چگنے چرنے کے لیے، جب شام میں میرے اونٹ چر کر آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے 2 اونٹوں کو کھجلی ہو گئی اور خارش کی بیماری ہو گئی، تو یا رسول اللہ میرے اونٹوں میں سے کسی ایک کو بھی کھجلی نہیں تھی، وہ بالکل صاف ستھری اسکن کے ساتھ میں باہر نکلے تھے، تو ان کو کھجلی کی بیماری کیسی ہوئی؟ تو وہ پڑوس کے اندر جو کھیت میں اونٹ چر رہا تھا اس کو کھجلی کی بیماری تھی، یا رسول اللہ وہ میرے 5 اونٹوں کے ساتھ میں آ کر مل کر کھڑا ہو گیا تو ان کی بیماری میرے اونٹوں کو لگ گئی، اور آپ کیا فرما رہے ہیں لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، حالانکہ یہاں پر تو اس اونٹ کی بیماری پڑوسی کے کھیت والے اونٹ کی بیماری میرے اونٹوں کو لگ گئی، 2 اونٹ میرے افیکٹڈ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تمہارے 5 کے 5 اونٹ کیا ہو گئے، بیماری سے افیکٹڈ ہو گئے، تو تمہارے کہنے کے مطابق 5واں جو اونٹ ہے وہ 4تھے اونٹ سے متاثر ہوا، 4تھے اونٹ کو جو بیماری لگی خارش کی، کس سے لگی؟ تیسرے سے، تیسرے نے دوسرے کی بیماری قبول کیا اور دوسرا کس سے افیکٹڈ ہوا؟ پہلے سے۔ اب حضور نے فرمایا کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا پہلا اونٹ کس سے متاثر ہے؟ اس اونٹ سے۔ حضور نے فرمایا فمن عادل اول، وہ جو اونٹ کو بیماری لگی وہ کہاں سے آئی؟ اس کا تو ایک ہی اونٹ تھا، وہ تو کسی کے پاس نہیں گیا نا، ارے وہ کسی کے پاس گیا ہی نہیں، تیرے اونٹ اس کے پاس گئے یا وہ اونٹ ان کے پاس میں آیا، اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ فمن عادل اول۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جس ذات برحق نے اس اونٹ کو خارش کی بیماری میں مبتلا کیا، اسی ذات برحق نے تیرے اونٹوں کو خارش کی بیماری میں مبتلا کیا۔ سمجھ میں آیا؟ لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک معمولی سا مچھر یہاں آ کر بیٹھے گا ممبر پر، اور اللہ کا حکم ہو کہ اس مچھر سے پھیلنے والی بیماری کے جراثیم سارے مصلیوں پر جا کر چڑھ جائے، منٹوں کے اندر سب افیکٹڈ ہو جائے گے اور سب بیمار پڑ جائے گے، حکم الہی کے بغیر پرندہ پر نہ مار سکے۔ تو حضور کے زمانے میں اس قسم کے خیالات تھے، یہ تو پہلی چیز تھی۔ حضور نے دوسری چیز فرمائی ولا طیرۃ، یہ جو تم اب شگون لیتے ہو، بد شگونی لیتے ہو اور بدفعلی لیتے ہو، اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم غیروں کے پاس میں جاؤ، غیروں کے ساتھ میں اچھے خاصے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے،
ایک ٹائم کا کھانا بیوی کے ساتھ میں کھاتے ہیں تو شام کا کھانا اپنے غیر مسلم دوست کے ساتھ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ تو ہم اس سے بالکل منع بھی نہیں کر رہے، لیکن ایسا بھی مت رہو یار ان کے ساتھ میں لنگوٹ یار بن کر کہ ان کے سارے افکار و نظریات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور اس سے متاثر ہو کر اپنے دین اسلام کو پیچھے چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا اب شگون لینا، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ ایک انسان ایک سفر پر نکلتا تھا تو کیا کرتے تھے، پورے کنبے قبیلے کے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، اس کے بعد میں ایک پرندہ پکڑ کے لایا جاتا تھا اور پرندے کو سارے خاندان اور کنبے قبیلے والوں کے سامنے اس طرح اڑایا جاتا تھا۔ یہ حقیقت میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ پرندہ اگر اڑ کر دائیں طرف چلا گیا تو سفر سکسیز ہے اور یہ انسان سفر میں نکل جایا کرتا تھا، اور اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑنے کی بجائے لیفٹ سائیڈ میں اڑ کر چلا گیا، نہیں بھائی اس سفر کے اندر تم کو سکسیز اور کامیابی نہیں ملے گی، تجارت تمہاری ناکام ہو جائے گی، تو وہ بندہ سفر سے رک جایا کرتا تھا۔ یہ ہے اب شگون لینا۔ ایک پرندہ ہے، پرندہ تو مشرق میں بھی اڑ سکتا ہے، مغرب میں بھی اڑ سکتا ہے، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، وہ پرندہ ہے بھائی، اس کے اندر کوئی میموری تھوڑی فٹ کی، وہ تو پرندہ ہے، وہ کدھر بھی اڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کس قدر وہ اندھ وشواس میں مبتلا تھے، کس طرح سے اب شگون لینا اور بدفعلی لینا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ حضور نے فرمایا ولا طیارتا، اس طرح پرندے کو اڑا کر اس سے اب شگون لینا، بدفعلی لینا، اس کی بھی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولا حامتا، الو کا بولنا، اس کی بھی دین اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو حضور نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ یہ جو تمہاری گھبڑ ہے، الو ہے، الو کو آج بھی میں اور آپ منحوس سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ طوطا بڑا پیارا ہے، اس کو پال کے رکھا جاتا ہے، مرچی کھلائی جاتی ہے، ٹماٹر کھلائے جاتے ہیں، ناشتہ کرایا جاتا ہے، تو اس کو اپنا بیٹا بیٹی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ دوسرے پرندے بھی پالے جاتے ہیں، کبوتروں کے بڑے بڑے ڈربے بنائے جاتے ہیں۔ تو جس طرح کبوتر ہے، مینا ہے، طوطا ہے، کوا ہے، کوئل ہے، اسی طرح اللہ کا بنایا ہوا ایک پرندہ الو بھی ہے۔ تو بھئی الو منحوس کیسے ہو گیا مسلمانوں؟ تمہارے قرار دینے سے؟ تو تمہارے قرار دینے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کی پاکیزہ شریعت کو۔ یہ آج بھی ہمارے دور کے اندر یہ مینٹلٹی لوگوں کی ہے کہ ہم الو کو اور گھبڑ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ صرف اس وقت نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت۔ حضور نے اس پر زبردست ضرب لگائی ہے۔ الو کا بولنا اولنا اور الو کے منحوس ہونے کا اسلام میں کوئی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کسی کا مرڈر ہو گیا، اب یہ جو الو آ کر بیٹھا ہے نا، یہ اس فلاں مرحوم کی روح آ کر بیٹھی ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کسی کا ناجائز مرڈر کر دیا جائے تو اس کی روح نکلتی ہے اور روح الو کی شکل اختیار کرتی ہے اور الو کا روپ دھارن کر کے وہ لوگوں کے سامنے بار بار آتی ہے۔ تو جہاں کہیں تم کو الو نظر آئے اور الو کی آواز سنائی دے، الو بولتا نظر آئے، تو سمجھ لو کہ وہ مرحوم جس کا مرڈر کیا گیا تھا وہ تم سے فریاد کر رہا ہے، کہاں گئے میرے وارثین، کہاں گئے میرے اعزا اقربا، ارے میرے خون کا بدلہ تو لو، میرے ساتھ انیائے ہوا ہے تو مجھے نیائے دلاؤ۔ انصاف کی گہار لگا رہا ہے۔ کون لگا رہا ہے؟ وہ مرحوم، کس کی شکل میں آ کر؟ الو کی شکل کے اندر آ کر۔ حضور نے فرمایا یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے لا حامتا، اس کی روح کا نکلنا، الو کا روپ دھارن کرنا اور رشتہ داروں اور اعزا اقربا سے خون کے بدلے کی مانگ کرنا، اس کا اسلام میں کوئی نظریہ نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ آگے حضور نے اس مہینے کے متعلق چوتھا جملہ ارشاد فرمایا ولا سفر، اس مہینے کو موجودہ دور کے مسلمان بھی بڑا منحوس اور نامبارک اور نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والا نظریہ، اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سفر بھی ایک عام مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے، جیسا رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کا منحوس ہونا، نامبارک ہونا، نحوست والا ہونا، اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا من ردت الطیارۃ من حاجۃ فقد اشرک، اگر ایک مسلمان ایک کام کے لیے کوئی قدم اٹھانے والا تھا، کام کرنے کے لیے فیصلہ لینے والا تھا، کسی پل، کسی انسان، کسی گھڑی، کسی کتے بلی یا کسی مہینے کی وجہ سے وہ کام کرنے سے رک گیا، اس نے بدفعلی لیتے ہوئے اپنے کام کا ارادہ چھوڑ دیا، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کے برابر پاپ کیا۔ دنیا کا سب سے گھناؤنا جرم کون سا ہے؟ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یا اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ رات کا وقت ہے، 8 بج رہے ہیں، اب ایک انسان
दरवाज़ा खटखटा कर आपके घर के अंदर एंटर हुआ, जैसे ही उसने कदम रखा लाइट चली गई। अब क्या बोला जाता है? तुम बोलो, कितना मनहूस है बे, क्या तेरा पहला कदम पड़ा लाइन ही चली गई, सुबह से अभी तक 1 महीने से लाइन नहीं गई थी, इतना मनहूस है, जैसी कदम रखा लाइन चली गई। ये अपशगुन लेना है। ये तो बिल्कुल एक रियल लाइफ में रोजाना बीतने वाली और घटने वाली दुर्घटना की बात की जा रही है। होते हैं ना, इस तरह से अपशगुन लिया जाता है। जो मुसलमान ईमान अकीदे की मजबूती का हामिल होगा वो कभी भी अंधविश्वास के अंदर नहीं पड़ेगा। सूरह यूनुस पारे नंबर 11 अल्लाह ताला फरमाता है, इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हु। अगर अल्लाह ताला तुमको भलाई से नवाजने का इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत है कि उस भलाई को तुमसे टाल कर बता दे? अल्लाह ताला ने अगर तुमको छप्पर फाड़ रिस्क से नवाजने का फैसला कर लिया है तो प्रधानमंत्री, शंतरी और संतरे वाला कोई आपके उस रिस्क को टाल सकता है? और अगर वो आपको गोते में डालना चाहे, नहीं, ये बड़ा पापी और मुजरिम बंदा है और अब अल्लाह ताला के अजाब का फैसला इस पर नाजिल होने वाला है, ये पूरा इसका बिजनेस ठप होकर रहने वाला है, तो उसके बिजनेस को नाकारा होने से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। इसके लिए ईमान अकीदे की मजबूती बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास से और बातिल ख्यालात और नज़रिया से पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। जब ये ईमान मजबूत होता है तो इंसान इन अपशगुनों से, बदफालियों से, बदशगुनों से बाल बाल बचता है। जैसे भी हालात आ जाए वो कहता है कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ये सारे हालात किसकी तरफ से है? मेरे पाक परवरदिगार की तरफ से है। लेकिन जब ये ईमान अकीदा कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर इंसान अंधविश्वास की खाइयों में गिरता चला जाता है। बातिल अकायद व नज़रियात और फासिद तवहुमात को वहम परस्ती के दलदल में ऐसा धंसता चला जाता है कि उसको वापसी नसीब नहीं होती। कुछ ज़माना जाहिलियत के अंधविश्वास की बातें आपको बताया, कुछ मौजूदा दौर की जो सफ़र के जारी महीने से मुताल्लिक बातें हैं वो आपको बताया। उसकी दीन इस्लाम में क्या हकीकत है, इस्लाम किस हद तक उसको कबूल करता है या पूरे तौर पर रिजेक्ट करता है, हदीसें 2-3 आपको सुनाया। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी शरीयत का इतना बड़ा फोकस है कि उसकी रोशनी के अंदर कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मौजूदा मुआशरे के अंदर अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। झाड़ू खरीद कर लाए, पीर के बाजार से झाड़ू परचेज करके लाए और झाड़ू को ले जाकर कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। अरे झाड़ू को खड़े करके मत रखो भाई, क्यों, क्या होगा? झाड़ू को बिछाकर और सुलाकर रखना चाहिए। झाड़ू को सुलाकर रखो, गोदी में सुलाकर रखो, खड़े करके रखो, उसकी मुट्ठी आसमान की तरफ या सिरा उसका ज़मीन की तरफ करके रखो। क्या होगा? अरे भाई झाड़ू को खड़े करके रखो कि घर के अंदर दलंदरी आएगी। खुद इतना दलंदर इंसान है, एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं, और वो क्या अंधविश्वास की बातें कर रहा है कि झाड़ू खड़ी करके रखेंगे तो घर के अंदर दलंदरी आएगी। ठीक है, झाड़ू तो खरीद कर ला लिए, अब वो खड़ी थी तो उसको बिठा दिए। अब दिन में झाड़ू लगाने का मौका नहीं मिला, मगरिब बाद, ईशा के बाद में झाड़ू लगाई। अरे रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि रात में झाड़ू लगाओगे तो ये कचरे के साथ साथ घर की दौलत भी चली जाएगी। मैंने तो हजारों मरतबा लगाया, तो घर के अंदर जो 2 सिक्का उसके अंदर रखा हुआ था वो तो कभी तो गायब नहीं हुआ भाई। जो 5 का कलदार तिजोरी के अंदर रखा हुआ था तो ये तो हुआ कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो परवरदिगार ने उसमें के अंदर बरकत डाला। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात में झाड़ू चलाने की वजह से, फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर देखो तो वहां पर तो रात के अंदर सफाई होती है। आप उनकी मशीनें देखो, आप उनका सिस्टम देखो, फॉरेन कंट्री के अंदर, वेस्टर्न ममालिक जो है वहाँ पर तो रात के अंदर मशीनें चलती है और वो पूरे रास्ते साफ हो जाते हैं, और सुबह उठकर देखो तो एक तिनका भी आपको रोड पर नजर नहीं आएगा। तो वो क्या बिल्कुल ठप हो गए? हम तो देख रहे हैं कि रोजाना उनकी करेंसी आसमान छू रही है और दिन ब दिन वो तरक्की पजीर है। अगर रात में झाड़ू लगाने से दौलत खत्म हो जाती तो सबसे पहले अमेरिका को कंगाल होना चाहिए था, लेकिन कंगाल तो तुम हो रहे हो। तुम तुम्हारे मनहूस अमाल की वजह से हो रहे हो। न तुमको नमाज की तौफीक है, न ईमान अकीदा सीखने की ज़हमत गवारा करते हो, न बीवी बच्चों को कभी दीन इस्लाम सिखाने की तुमको तौफीक होती है। तो सारी मनहूसियत और दलंदरी तो तुम्हारे अपने आमाल और करतूतों की वजह से है। और तुम कह रहे हो कि रात में झाड़ू चलाने की वजह से। ये दूसरी मिसाल, रात में आईना देखने के लिए कोई चला गया, सफ़र से वापस लौटा बेचारा, दिन भर का थका हारा, फेस वॉश किया, चेहरा धोया, अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ या बुरी गत का दिख रहा हूँ तो देखने के लिए रात में आईना देख लिया। रात में आईना नहीं देखना चाहिए। क्या होता है, वो रात में आईना फूट जाएगा और घर के अंदर जिन चुड़ैल भूत आ जाएगी, घर के अंदर मनहूसियत और दलंदरी आ जाएगी। तो दिन में आईना देखो, रात में आईना देखो, डजंट मैटर भैया, कोई दलंदरी नहीं आती, कोई ना हो सकती, अंधविश्वास की बात है। इसी तरह दिन के अंदर जनाब मोहतरम के नाखून बहुत बढ़ गए,
اب دن میں ناخن کاٹنے کی توفیق نہیں ہوئی, پورا جمعے کا دن ویسے گزر گیا. مغرب بعد عشاء بعد نیل کٹر لے کر ہاتھ میں بیٹھ کر ناخن تراشنا شروع کیا. رات کے اندر ناخن نہیں کاٹنا چاہیے, کیا ہوگا؟ دلندری آئے گی. کیوں دلندری آئے گی؟ رات میں ناخن کاٹنے سے دلندری آتی ہے؟ کوئی حدیث بتاؤ. 5 منٹ کے مدرسے میں ہے, منتخب میں ہے, بخاری شریف میں ہے. مجھے تو نہیں معلوم, سنا تھا ابا سے. ابا نے کہاں سے سنا؟ دادا سے. تو دادا کیا تھے؟ کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ تو یہ اندھ وشواس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, جس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح نماز سے فارغ ہوئے, مصلی پر نفل آپ نے گھر پر ادا کی, اور مصلی اٹھائے بغیر آپ پانی پینے کے لیے مٹکے پر چلے گئے یا روم میں جا کر ریسٹ کرنے کے لیے چلے گئے, تو آپ کی امی آواز دیتی ہے, ارے وہ مصلی اٹھا کر رکھو, جا نماز کا کونا کم سے کم موڑ کر رکھو. کیوں جی امی, کیا ہوگا اگر نہیں اٹھاؤ گا؟ تو بیٹا نہیں اٹھا رہے تو کم سے کم جا نماز کا کونا تو موڑ کر رکھو. اگر جا نماز کا کونا نہ موڑا جائے تو شیطان آ کر نماز پڑھنے لگتا ہے. واہ بھائی واہ, کتنا نیک اور مقدس شیطان ہے تمہارا. ہمارا شیطان تو مسجد میں داخل ہو کر نماز کے اندر خلل پیدا کرتا ہے, ہمارا نماز کے اندر بھیجا نہیں لگنے دیتا, ساری دکانوں کا حساب ہم سے نماز کے اندر کرا لیتا ہے. اور کتنا پاک پوتر شیطان ہے کہ ان کا شیطان مصلی پر اگر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس سے اچھی اور بھلی بات کون سی ہو سکتی ہے بھیا؟ تمہارا شیطان جب نمازی بن گیا تو اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس کو نیک بنا کر چھوڑو, پھر مصلی کا کونا موڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو شیطان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا نہیں, ایک سجدہ میرے سے نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ہمارا تو یہ والا شیطان ہے, اور تمہارا کتنا پاک پوتر شیطان ہے کہ مصلی کا کونا نہ موڑو تو نماز پڑھنے لگتا. بہت اچھے زنجیروں سے باندھ کر رکھو اور بولنا شیطان تو یہاں پر ہمیشہ نماز پڑھتے رہے, تو میرا شیطان اب شیطان نہیں ہے, میرا فرشتہ بن گیا. عجیب بات ہے. دروازے کی چوکھٹ پر غلطی سے بیٹھ جاؤ, بیٹھنا نہیں چاہیے. پیر آتے ہیں انسان کی چپل آتی ہے, گندگی وہاں سے لے کر آتا ہے, انسان اس پر اپنے جوتے ٹکاتا ہے, بیٹھنا نہیں چاہیے, تہذیب کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ بیٹھ گئے تو اندھ وشواس ایسا ہے, دروازے کی چوکھٹ پر مت بیٹھو. اگر آپ پان چبا رہے ہو, روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا, دلندری آئے گی, پوری روزی روٹی ختم ہو جائے گی. نہیں نا یار, ان سارے اندھ وشواس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ بیٹھ گئے چوکھٹ پہ, بیٹھنا نہیں چاہیے تھا, منع کر دو, لیکن اس اندھ وشواس کی دلدل میں مت دھکیلو. ٹیبل کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب بیٹھتے بیٹھتے آپ کے پیر تھکن کا شکار ہو گئے, تو بیٹھے بیٹھے انسان اس طرح سے پیر ہلانے لگتا ہے. کرسی پر, ٹیبل پر, پلنگ اور چارپائی پر پیر مت ہلاؤ, اس سے دلندری آتی ہے. یہ بات بالکل ریئل لائف کے اندر گزرنے والی بات ہے, جو اپنی سگے کانوں سے دن رات سنتے رہتے ہیں. بچے کی پیدائش ہوئی, مہینے 2 مہینے کا خوبصورت بچہ ہے, 1-2 سال کا بچہ ہے. اس بچے کو جب باپ گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے کر جاتا ہے, تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یا گال پر اس طرح کاجل کا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے. کیوں کاجل کا ٹیکا؟ اتنا گورا چٹا بچہ ہے اور اس کو کیوں کالک مل رہے ہو؟ نظر بد کا اثر نہیں ہوگا نا, کسی کی بری نظر نہیں لگے گی. حضور نے فرمایا کیا معلوم تو نہیں, فلا نانی صاحبہ نے فرمایا تھا. وہاں سے جو پرمپرا چلی آ رہی ہے تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ تو نانی کی پرمپرا چھوڑی نہیں جا رہی. لیکن جب حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے حضور نے دعا پڑھ کر ان پر دم کی تھی, اس بیوقوف کو, ناہنجار کو کبھی وہ دعا پڑھ کر دم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, بس دعا ہو گئی. 3 الفاظ دم کر دو. حضور نے اپنی گارنٹی پہ فرمایا کہ نظر بد کا اثر منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا. کس کو دعا یاد ہے؟ نہیں, دعا یاد کرنے کی توفیق بھی نہیں اور یاد کرنا بھی نہیں چاہتے. بچے کو گھمانے پھرانے لے جا رہے, بس ٹیکا لگا دو, نظر بد کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر واپسی کے بعد میں نظر بد کا اثر ہوا تو اس کی گارنٹی کون لے گا؟ سیدھا یہ اسلامی تعلیمات کو اختیار کرو اور اندھ وشواس سے اپنا پیچھا چھوڑاؤ. پڑوسی نے کالی بلی پال کر رکھا, گھر سے باہر نکلے اور کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا گزرنے سے پہلے. تو راستہ بلی نے کاٹ دیا تو سفر کینسل ہو گیا. کیوں؟ کالی بلی کیوں آئی؟ سفید بلی گزرتی تو میں سفر کنٹینیو جاری رکھتا. شیر کے کلر والی چیت کبری بلی سامنے سے گزرتی تو مجھے کوئی فرق. کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, یہ کیا ہے؟ اندھ وشواس ہے. کیا حضور کے زمانے میں نہیں تھی کالی بلیاں؟ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی؟ تابعین, طبع تابعین, آج تک کے کسی عالم دین نے کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اندھ وشواس یونیورسٹی کی دین ہے جو مسلمانوں کے ذہن کے اندر پنپ رہی ہے. اسی طرح اب یہ سامنے پیڑ لگے ہوئے ہیں, تمہارے گھرانوں کے اندر, گھروندوں کے اندر پیڑ لگے ہیں. خاص طور پہ انار کا جو پیڑ ہوتا ہے, دن ڈھل گیا, مغرب کا سمے آیا یا رات کے وقت, ارے بھائی درخت کے قریب مت ہو, جن چڑیل اثرات اور سائے ہوتے ہیں.
खास तौर से अनार के पेड़ के तो बिल्कुल करीब भी मत फटको, उसके एक पत्ते को टच मत करो। अनार तोड़ना तो दूर की बात है, क्या होगा, जिन चुड़ैल भूत और असर असरात का तुम पर साया पड़ जाएगा। आप दारुल उलूम देवबंद से राब्ता करके हजरत इसकी क्या हकीकत है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में साफ तौर से मौजूद है कि लोगों के अंदर ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है कि रात के वक्त दरख्तों पर, पेड़ों के ऊपर जिन चुड़ैल और असर असरात के साए होते, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आज चलो मगरिब के बाद अपन सब इंशाल्लाह अनार के दरख्त के नीचे खड़े होंगे और रात में जाकर 12 बजे के बाद देखना कि कोई असर पड़ता है क्या। मैं तो सैकड़ों मरतबा खड़े हुआ, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। किसी आलिम दीन को कुछ नहीं हुआ, दारुल उलूम देवबंद के किसी मुफ्ती को कुछ नहीं हुआ, हुजूर और आपके सहाबा को कुछ नहीं हुआ। हुई तो सारी मनहूसियत इसी पर आ रही है। बिल्कुल अंधविश्वास की बातें हैं। इसी तरह घर की मुंडेर पर कौवा आकर बैठ जाए और कौवा बोलने लगे, काय काय करने लग जाए, तैयारी करके रख लो, मेहमान आने वाले। कौवा बोल रहा है ना, अरे झूठ मत बोलो वरना काला कौवा काट खाएगा ना यार, वो कौवा ही काट खाएगा। क्यों अंधविश्वास में पड़े हुए हो। इसी तरह कुछ महीने, कुछ दिन और कुछ तारीखों को लोगों ने मनहूस समझा हुआ है। 3 और 13 तारीख हमारे यहाँ पर मनहूस समझी जाती है। इसी तरह मंगल का दिन मनहूस समझा जाता है। बेटी की शादी तारीख निकाल रहे थे, लाओ जी कैलेंडर, अच्छा कौन सा दिन आ रहा है, नहीं ना यार ये मंगल का दिन आ रहा है, एक दिन आगे पीछे कर लेते, चलो बुध का दिन कर लो। क्यों, मंगल के दिन क्या है, मंगल का दिन मनहूस है, नहुसत वाला है। कहाँ से, कुरान मजीद की किसी आयत से मनहूस साबित है या हदीस पाक के अंदर कोई टुकड़ा ऐसा मौजूद है? नहीं, बस बड़े बुड्ढों की एक चली आ रही है परंपरा। बिल्कुल नहीं, ये सारी अंधविश्वास की बातें हैं। हुचकी लग गई बैठे बैठे, हुचकी लगना, छींक आना, जमाई आना, ये हमारे बदन का सिस्टम है जो अल्लाह ने हमारे बदन के साथ में फिट किया हुआ है। अब मेडिकल और साइंसी नुक्ता नज़र से जब इंसान का मैदा और उसका बदन और बॉडी खुश्क हो जाती है तो इंसान को हिचकी लग जाती है या हुचकी आना शुरू हो जाती है। हुचकी शुरू हो गई, 1 पर 2, 2 पर 3, कोई याद कर रहा है यार, कोई ना कोई याद कर रहा है तुम्हारा चहीता। कौन याद कर रहा है, नानी मरहुमा या परदादी मरहुमा याद कर रही है कब्र से, या उनकी कब्र याद कर रही है। ऐसा बोलकर देखो तो आपको 2 चमाट लगाएगा, साला मुझे कब्र याद करने के बारे में बता रहा है। तो ये कहाँ से लाया अंधविश्वास की बातें, ये अंधविश्वास की बातें हैं। मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहिए। नई नवीली दुल्हन को मुहर्रम का चांद छूटने के लिए भेज दिया जाता है। कहाँ, घर पर जाओ, मैके में चले जाओ, दुल्हन भी जाती है मुहर्रम का चांद छूटने। हमारी अम्मी जान हज़रत आयशा मुहर्रम का चांद छूटने गई थी। हज़रत ज़ैनब, हमारे हुजूर की 11 अज़वाजे मुतहरात, कौन गया था, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकबाज बेगम, सारी ख़वातीन जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा। कभी मिलता है उनकी सीरत के अंदर, चांद छुपने गई मुहर्रम का। ये कहाँ से आया, जब वहाँ नहीं है तो फिर यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। सारा दीन इस्लाम वहाँ से आ रहा है तो प्योरिटी के साथ में जो इस्लाम आपने हासिल किया उसको फॉलो करो ना यार। ये सारी अंधविश्वास की चीज़ों से तो बहुत एक लंबी लिस्ट है ना ख़त्म होने। ये जो सफ़र का महीना चल रहा है, सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता है। इसके अंदर कोई शादी ब्याह नहीं की जाती, कोई रिश्ता नहीं जोड़ा जाता, अकीका नहीं किया जाता, किसी तिजारत की ओपनिंग नहीं की जाती, कोई बिजनेस स्टार्ट करना मुनासिब नहीं समझा जाता। क्यों, बस वही बातें परंपरा चली आ रही कि सफ़र का महीना बिल्कुल मनहूस है। हालांकि हुजूर ने फरमाया ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफ़रा, सफ़र के महीने के मनहूस होने का जो नज़रिया है ये बिल्कुल बातिल नज़रिया है, बिल्कुल बेअसल और बेहकीकत नज़रिया है जिसकी दीन इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही दीन इस्लाम को फॉलो करने की तौफीक मरहमत फरमाए और इन तमाम बातिल तवहुमात, अकायद, फासिद नज़रियात और अंधविश्वास से पीछे छुड़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।